اگر مورتی کے آگے جھکنے والا گناہ کر رہا ہے تو مزار کے آگے جھکنے والا بھی گناہ کر رہا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کرنے والا مشرک ہے تو کسی مزار اور قبر پر سجدہ کرنے والا بھی مشرک ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج جہالت مسلمانوں میں اس قدر عام ہے. آپ چلے جائیے اس ہندوستان میں، اسی بہار کے اندر سہسرام ایک جگہ ہے، سہسرام کے اندر مجھے لوگوں نے بتایا کہ اتنی قبریں کہ پورے بھارت میں اتنی قبریں کہیں نہیں. اسی بہار میں ہے آپ کے گیا کے روپ میں اتنی قبریں ہیں، اور ہر قبر پہ آپ کو پھول مالا چادر مل جائے. او لوگوں، تم کتنے نادان ہو گئے، تم نے اپنے نبی کی تعلیم کو کتنا جلدی بھلا دیا. اسلام تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دیتا ہے، تم نے مزاروں کے مجاوروں کو کھلانا شروع کر دیا. اسلام تو ننگوں کو کپڑا پہنانے کا حکم دیتا ہے، تم نے قبروں اور مزاروں پر چادروں کو چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا کرتے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا، جس کے دل میں شرک نہیں ہوگا، جس کے دل میں بدعت نہیں ہوگی، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوگی. الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھ کو کھانا کھلاتا ہے اور وہی مجھ کو پانی پلاتا ہے. کھانا کا ذکر بعد میں کیا، پانی کا ذکر بعد میں کیا، ہدایت کا ذکر پہلے کیا. پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے کھانا سے ضروری اور پانی سے ضروری ہدایت ہے. ہدایت بڑی نعمت ہے کھانے اور پانی سے. اللہ اگر کسی کو بھوکا رکھے، کسی کو پیاسا رکھے، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو ہدایت سے محروم کر دے، یہ بہت بڑی مصیبت. دنیا کی ہر قوم کا جو کیپٹل ہوتے ہیں، جو سرمایہ ہوتے ہیں، اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں. امت مسلمہ آج بہت سارے چیلنجز سے دو چار ہیں، بہت سارے مسائل سے شکار ہے، بہت سارے پرابلم سے جوجھ رہی ہے. یہ امت جب امید کی نظروں سے اپنی نوجوان نسل کی طرف دیکھتی ہے تو بہت افسوس کے ساتھ اسے اپنی نظروں کو واپس گھمانا پڑ جاتا ہے. آج ہماری نسل نو، ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ اس کی پسند کیا ہے؟ اس کی زندگی کا معیار کیا ہے؟ کیا اس نے واقعی اپنے نبی کو نمونہ بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے. اگر بنایا ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا میرے بھائی. ہاں میں مانتا ہوں نوجوانوں کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، کچھ بگاڑ ہیں، مگر ہمیں اس بات کا بھی یقین کرنا ہوگا اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ نبی اکرم کا دور نہیں ہے، صحابہ کرام کا، یہ خیر القرون کا دور نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے. یہ قرب قیامت کا دور ہے. صحابہ کرام کے مقابلے میں، ان کے دور کے مقابلے میں آج بہت زیادہ فتنے. ان فتنوں کے دور میں اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اگر ان فتنوں سے بچانا ہے، ظاہر ہے جسم کے اندر جب بیکٹیریا زیادہ ہو تو ہم مضبوط اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں. جب بدن کے اندر بیماری تگڑی ہو تو ہمارا اینٹی بائیوٹک بھی تگڑا ہونا چاہیے. اگر فتنوں کا دور ہے تو ان فتنوں سے بچنے کا جو سرکشا کوچ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ سرکشا کوچ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ قرآن و سنت ہے. وہ قرآن و سنت ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے. جب اپنے نوجوانوں کو اپنے نبی کے طریقے اور اپنے نبی کی سیرت سے ہم واقف کرائیں گے، انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. احفظ اللہ یحفظ کا، جب تک تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرتا رہے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا رہے گا، اللہ تیری حفاظت کرتا رہے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور اے بچے جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا. 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی نے 3 جملوں میں پورے دین کی بنیاد سکھا دی، توحید سکھا دی.